बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको आज के सबक में खुश आमदीद कहता हूँ और हम पढ़ रहे हैं अपनी इस किताब से रोज़ाना एक सबक, ताकि हम कुरान मजीद को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। वो कैसे होगा? सबसे पहले हम सीखेंगे हुरूफ़ तहज्जी के बारे में, उनकी मुख्तसर और मुकम्मल अशकाल पहचानेंगे। उसके साथ साथ उनकी सही आवाज़ सीखेंगे ज़बर ज़ेर और पेश के साथ, और सही आवाज़ के लिए हमें मखरज का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ हम इस किताब में सीख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम सुनते हैं एक नज़म। और नज़म सिर्फ सुननी नहीं है, आपने पढ़नी भी है। नज़म सुनते हैं। मा मी मू बा बी बू वा वी वू فا في فو ثا ثي ثو ذا ذي ذو ظا ظي ظو تا تي تو دا دي دو طا طي طو زا زي زو سا سي سو صا صي سو لا لي لو نا ني نو را ري رو جا جی جو شا شی شو یا ی یو ضا ضی ضو کا کی کو قا قی قو آ ای او ہا ہی ہو ع عی عو ح حی حو غا غی غو خا خی خو۔ الحمدللہ، تو ہم نے حروف تہجی کی نظم پڑھی زبر زیر اور پیش کے ساتھ۔ ان میں سے بہت سارے حروف آپ سیکھ چکے ہیں، تھوڑے سے رہ گئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم جلد سیکھ لیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق تعوذ، تسمیہ اور دعا کے ساتھ۔ میرے بعد پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ پیارے بچوں، آج ہم سیکھیں گے ایک نیا حرف، لیکن ہمیشہ کی طرح ہم سب سے پہلے یہ بھی دیکھیں گے کہ اس سے پہلے ہم نے جو کچھ سیکھا وہ ہمیں یاد بھی ہے یا نہیں۔ ذرا بورڈ پر دیکھیے اور پہچانیے، اس سے پچھلے سبق میں یعنی گزشتہ سبق میں ہم نے کون سا حرف سیکھا تھا؟ شاباش، ہم نے قاف کے بارے میں سیکھا تھا۔ بالکل صحیح پہچانا آپ نے۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ قاف کی آواز موٹی آواز ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں کاف کی آواز باریک آواز ہوتی ہے۔ اور ہم نے اس کی مشق بھی کی تھی، کا قا ملا کر، تاکہ ہم کاف اور قاف کی دونوں کی آوازوں میں فرق کر سکیں۔ ایک دفعہ قاف کی آواز پڑھیں گے زبر زیر پیش کے ساتھ، بورڈ پر دیکھیے اور پڑھیے۔ الحمدللہ۔ تو یہ بات آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جب حروف کے مخارج سیکھے تو ہم نے کچھ چھوٹی سی گروپنگ بھی کی تھی، جیسے میم، با، واو اور فا۔ ہم نے کہا کہ یہ ان کی آوازیں ہونٹوں سے ادا ہوتی ہیں۔ اسی طرح زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی نوک سے ثا، ذال اور وا کی آوازیں ادا ہوتی ہیں۔ اسی طرح زبان کی نوک دانتوں کے پیچھے لگا کر تا، دال اور طا کی آوازیں ادا ہوتی ہیں، اور اس کے بعد زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے سرے سے لگا کر زا، سین اور صاد کی آوازیں ادا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد لام، نون اور را زبان کی نوک دانتوں کے پیچھے جو مسوڑے ہوتے ہیں وہاں لگا کر ان تینوں کی آوازیں ادا کی جاتی ہیں۔ را کی دو آوازیں آپ نے سیکھی تھیں، ایک موٹی اور ایک باریک۔ را کو موٹا کب پڑھتے ہیں؟ شاباش، زبر اور پیش کے ساتھ را کو موٹا پڑھتے ہیں، اور باریک کب پڑھتے ہیں؟ زیر کے ساتھ، شاباش۔ اس کے بعد جیم، شین، یا زبان کا درمیان اور اوپر کا تالو، اس سے یہ آوازیں ادا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد واد، کاف اور قاف۔ واد زبان کے کناروں سے ادا ہوتا ہے، رائٹ یا لیفٹ کسی ایک سائڈ سے اوپر کی داڑوں سے لگا کے، اور کاف اور قاف زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگا کے ادا کرتے ہیں۔ قاف کو تھوڑا ذرا گلے کی طرف لے جا کے ادا کرتے ہیں موٹی آواز کے ساتھ، کاف باریک ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم ایک نیا حرف سیکھتے ہیں، اور پھر اس سے اگلے حصے میں دیکھیں گے اس کی آواز کہاں سے ادا ہوتی ہے۔ تو بورڈ پر غور سے دیکھیے، کوئی پہچانتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟
یہ چھوٹا سا حرف جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے حمزہ. اس کا نام ہے حمزہ. سب بولیے اس کا نام کیا ہے؟ شاباش. سب ایک دفعہ اس کو غور سے دیکھیں. چھوٹا سا حرف اس کا نام ہے حمزہ. آپ ویسے اپنے ہاتھ کو بھی اگر ایسے کر کے دیکھیں نا، یوں کر کے، تو ایسے حمزہ کی شیپ بنتی ہے. دیکھیں ذرا سب جلدی سے ایسے کر کے دیکھیں، یوں کر کے اپنے ہاتھ کو، حمزہ کی شیپ بنے گی. ہے نا حمزہ کی شیپ بالکل؟ لیفٹ ہینڈ سے دیکھیے گا، یوں کر کے ایسے، تو یہ بالکل ایسے حمزہ کی شیپ بنے گی. تو یہ چھوٹا سا حرف اس کا نام ہے حمزہ. ایک دفعہ سب پھر دیکھیں حمزہ کو غور سے، اور سب مل کے اس کا نام بولیں، حمزہ. شاباش، ماشاءاللہ. تو ہم نے آج ایک نیا حرف سیکھا. دکھنے میں چھوٹا سا ہے لیکن اس کا کام کافی اہم ہے. قرآن مجید میں بار بار آپ کو ملے گا حمزہ. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو توجہ سے سیکھنا بھی ہے، اس کی آواز بھی سیکھنی ہے. لیکن اگلے حصے میں آج ہم سیکھ رہے ہیں اس کی مکمل شکل، اور اس کے بعد کیا سیکھیں گے؟ مختصر شکل. ویری گڈ. اس کا چہرہ. تو اگر آپ غور سے دیکھیں، یہ پہلے ہی اتنا چھوٹا سا ہے، اس سے چھوٹا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی آدھی شکل تو نہیں ہو سکتی نا، پہلے ہی چھوٹا سا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آدھی شکل یا اس کا چہرہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے پوری شکل میں. تو بہت ہی آسان سی بات ہے. لیکن ایک بات اور ہے کہ چھوٹا سا ہے نا، تو یہ بھی چاہتا ہے جیسے باقی حرف بڑے بڑے ہیں، میم، با اور سا اور ضاد اور عین اور یہ سارے حروف ہیں، تو ان کی طرح یہ نظر آنا چاہتا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے 3 دوستوں کی مدد لیتا ہے. مدد کرنا اچھی بات ہوتی ہے نا. تو حمزہ کے 3 دوست کون ہیں؟ ذرا بورڈ پر دیکھتے ہیں. حمزہ کے 3 دوست ہیں الف، واو اور یا. یہ تینوں حمزہ کی مدد کرتے ہیں. حمزہ ان کے اوپر بیٹھتا ہے اور پھر حمزہ نظر آتا ہے. تو الف، واو اور یا کے اوپر اگر حمزہ لکھا ہوا ہو تو ہم الف، واو اور یا نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اگر الف کے اوپر آپ کو حمزہ نظر آئے، واو کے اوپر، یا کے اوپر، تو ہم اس کو الف، واو اور یا نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ حمزہ. شاباش. تو یہ بھی حمزہ ہیں. یعنی ان میں سے کسی کے اوپر بھی اگر آپ کو حمزہ نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حمزہ ہی ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے. وہ کیا؟ بورڈ پر دیکھیں ذرا. الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش لگا دینا تب بھی وہ الف نہیں رہتا، حمزہ بن جاتا ہے، کیونکہ الف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی. اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش لگائیں تو وہ حمزہ کی آواز دیتا ہے، اسی لیے اس کو بھی ہم حمزہ ہی کہتے ہیں. اگر الف پر زبر زیر پیش ہو تو اس کو بھی ہم حمزہ کہیں گے. اور الف، واو، یا کے اوپر اگر حمزہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے چھوٹا سا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی حمزہ ہے. تو دیکھا آپ نے، ہے چھوٹا سا لیکن بہت کام کا حرف ہے، اور اس کے 3 دوست جو اس کی مدد کرتے ہیں. تو آپ کو بھی مدد کرنی چاہیے اپنے دوستوں کی، اچھی بات ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہم نے حمزہ کو پہچان لیا ہے. چھوٹا سا ہوتا ہے، اور اگر کہیں اکیلا نہیں لکھا ہوا، الف، واو، یا کے اوپر آ رہا ہے تو وہ بھی حمزہ ہے. ٹھیک ہے؟ پہچان لیا حمزہ کو؟ اب بھولیں گے تو نہیں؟ شاباش. تو ذرا بورڈ پر دیکھیے اور میں دیکھتا ہوں آپ حمزہ کو پہچان سکتے ہیں کہ نہیں. شاباش. آپ نے بہت آسانی سے پہچان لیا حمزہ کو. اس کی پہچان ہے ہی اتنی آسان. یا تو حمزہ اکیلا لکھا ہوا ہوگا چھوٹا سا، یا پھر الف، واو، یا کے اوپر آئے گا تو بھی ہم اسے حمزہ کہیں گے. ٹھیک ہے؟ اب آپ کتاب پہ حمزہ کا سبق کھولیے اور تلاش کیجئے حمزہ کہاں لکھا ہوا ہے. شاباش. بالکل صحیح پہچانا آپ نے. سب سے اوپر لکھا ہوا ہے حمزہ. تو سب انگلی رکھیں، غور سے دیکھیں اور سب مل کر اس کا نام بولیں، حمزہ. شاباش. اس کے سامنے بھی حمزہ لکھا ہوا ہے، انگلی رکھیں اور بولیں، حمزہ. الحمدللہ. تو ہم نے حمزہ کی پہچان کر لی ہے. وہ ہمیشہ مکمل شکل میں لکھا جاتا ہے، اور کہیں آپ کو اکیلا نہ نظر آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کون سے 3 دوست ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں. کون کون ہیں؟ الف، واو، یا. شاباش. یہ تینوں حروف حمزہ کی مدد کرتے ہیں. حمزہ ان کے اوپر جہاں بھی لکھا نظر آئے تو ہم اس کو حمزہ ہی کہیں گے، الف، واو اور یا نہیں کہیں گے. اس کے علاوہ میں نے ایک اور بات بتائی تھی، اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو وہ بھی حمزہ ہوتا ہے، کیونکہ الف کی اپنی آواز نہیں ہوتی.
تو آپ نے یہ باتیں یاد رکھنی ہیں، ہوم ورک کے طور پہ گھر میں بھی جا کے دہرانی ہیں تاکہ آپ کو حمزہ بھائی اچھے سے یاد رہیں۔ آج کا سبق ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ، میرے بات پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ الحمدللہ۔ جب بھی آپ کسی سے ملیں تو سلام میں پہل کرنی چاہیے، اور اگر کوئی سلام کرے تو اس کو جواب دینا چاہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے بھی ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم تو نکلے ہوئے نیکیاں کمانے کے سفر پہ ڈھیر ساری نیکیاں کمانا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اس کتاب سے روزانہ ایک سبق، تاکہ ہم قرآن مجید کو صحیح تلفظ سے پڑھ سکیں۔ اس سے بھی ہمیں بہت ساری نیکیاں ملیں گی اور اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ تو دیر کس بات کی، آئیے نیکیاں کمانے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ میرے بات پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ جی پیارے بچوں، تو ہم کہاں پر تھے، کہاں سے ہم نے اپنا سفر چھوڑا تھا نیکیاں کمانے کا؟ آج وہیں سے شروع کریں گے۔ تو گزشتہ سبق میں کیا سیکھا تھا؟ حمزہ کے بارے میں پڑھا تھا، بالکل صحیح۔ بورڈ پر دیکھیں، پہچانے ان میں سے حمزہ کون ہے؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ، بالکل صحیح پہچانا آپ نے۔ حمزہ کی پہچان ہے ہی اتنی آسان سی، اور میں نے بتایا تھا کہ ہم اپنے ہاتھ سے بھی بنا کر حمزہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے بالکل، اس کا مطلب ہے آپ نے ہوم ورک کیا ہے، آپ کو اچھے سے یاد ہے حمزہ، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم سیکھتے ہیں اس کی آواز، اور سب سے پہلے کون سی آواز سیکھیں گے؟ زبر کی آواز، شاباش۔ تو ذرا بورڈ پر دیکھیے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ لکھا ہوا ہے، اور اس پر ہم لگائیں گے زبر۔ اب گھبرائیے نہیں، حمزہ چھوٹا سا ہے لیکن زبر اتنی وزنی نہیں ہوتی، حمزہ آرام سے زبر کو اٹھا سکتا ہے۔ تو ہم اس پر رکھتے ہیں زبر، اور زبر کے ساتھ اس کی آواز ہا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی حروف سیکھے ہیں ان کے نام میں سے ان کی آواز بنتی تھی، جیسے میم ما، با با، صاد صا، قاف قا، لیکن حمزہ کی آواز ہا نہیں ہے، حمزہ کی آواز ہے زبر کے ساتھ آ، حمزہ کی آواز ہے آ، آ نہیں، جیسے آپ کسی کو بلاتے ہیں آ نہیں کہنا، لمبا نہیں کرنا آواز کو، آرام سے پڑھیں گے آ، آ، حمزہ کی آواز ہے آ، حمزہ کی آواز ہے آ، سب مل کر پڑھیے، حمزہ کی آواز ہے آ، زبر کے ساتھ حمزہ کی آواز ہے آ۔ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ اگر الف کے اوپر زبر زیر یا پیش لگا دیں تو وہ بھی حمزہ کی آواز دیتا ہے، اس لیے کہ الف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ بورڈ پر دیکھیے، الف کے اوپر زبر لگاتے ہیں تو اب یہ بن گیا ہے حمزہ، اور اس کی آواز بھی وہی ہوگی جو حمزہ کی آواز ہے، آ۔ سب پڑھیے، آ آ۔ تو حمزہ چاہے اپنی اس شکل میں لکھا ہو یا الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو یہ بھی حمزہ ہی ہوگا۔ ایک دفعہ پھر سب مل کر پڑھتے ہیں حمزہ کی آواز زبر کے ساتھ آ۔ ویری گڈ۔ اب آپ پوچھیں گے اس کا مخرج کیا ہے؟ بھئی آواز تو بہت ہی آسان سی ہے، سب آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، آ، یہ کہنا کیا مشکل ہے؟ پھر بھی میں آپ کو اس کا مخرج بتاتا ہوں۔ اس کا مخرج ہے گلے کے شروع کا حصہ، جہاں سے گلا شروع ہو رہا تھا نا، یہاں نیچے سے، یہاں سے، تو یہ اوپر کا حصہ ہے، اور یہ درمیان میں یہاں پر، اور یہ نیچے، تو یہ بالکل نیچے سے جہاں سے گلا ہمارا جڑ رہا ہوتا ہے نا، یہاں سے ایسے، تو یہاں سے اس کی آواز شروع ہوگی آ، یعنی گلے کے شروع والے حصے سے جو سینے کی طرف ہے، یہاں سے اس کی آواز ادا ہوگی آ۔ مخرج پتہ چل گیا؟ اور اس کی آواز باریک ہے، آ نہیں پڑھنا، موٹا نہیں کرنا ہے اس کو۔ تو ایک دفعہ پھر سب حمزہ کی آواز پڑھتے ہیں زبر کے ساتھ آ۔ آپ نے حمزہ کی آواز سیکھ لی ہے زبر کے ساتھ، اب ہم کریں گے نام اور آواز میں فرق۔
تو بالکل ذہن میں رکھیے حمزہ کی آواز ہا نہیں ہے. جیسے باقی تمام حروف کے ناموں سے ان کی آواز شروع ہو رہی تھی، ایسے حمزہ کے ساتھ نہیں ہوگا. حمزہ کا نام ہے حمزہ اور اس کی آواز ہے آ. تو ذہن میں رکھتے ہوئے نام اور آواز میں فرق کرتے ہیں. بورڈ پر دیکھیے، حمزہ آ. میری بات پڑھیے، حمزہ آ، حمزہ آ، حمزہ آ. ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو بہت ہی آسان سا حرف ہے اور اس کی آواز بھی بہت ہی آسان سی ہے. اب ہم کتاب میں حمزہ کا سبق کھولیں گے اور دیکھتے ہیں وہاں پر ایک تصویر بنی ہوئی ہے، بہت مزے کا پھل بنا ہوا ہے، پائن ایپل بھی کہتے ہیں اس کو، ہے نا. تو اس کے سامنے اس کا عربی نام لکھا ہوا ہے. ویسے ہم اردو میں بھی یہی کہتے ہیں، لیکن ہم پہلے سیکھتے ہیں اس کا نام عربی میں. آپ نے پڑھنا نہیں ہے، صرف سننا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ حمزہ کی آواز کہاں پر سنائی دے رہی ہے. تو سنیے غور سے اور دیکھیے بھی. آ نا نا سن، آ نا نا سن، آ نا نا سن. جی کہاں پر حمزہ کی آواز؟ بہت ہی آسان ہے. شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں الف کے اوپر زبر لکھا ہوا ہے، تو جیسا کہ ہم سیکھ چکے ہیں کہ الف کے اوپر بھی زبر زیر پیش ہو تو وہ حمزہ ہی ہے. تو یہ ہے شروع میں. انا ناسن میں پہلی آواز حمزہ کی آواز ہے آ. سب پڑھیے مل کر، آ. ایسے اردو میں بھی اسے اناناس کہتے ہیں، بہت میٹھا ہوتا ہے، مزے کا. لیکن ابھی ہم اناناس نہیں کھائیں گے، پہلے ہم سیکھیں گے حمزہ کی آواز زبر کے ساتھ. اب سیکھ لی ہے، اس کی تھوڑی سی اور مشق کرتے ہیں. کتاب میں دیکھیے ذرا، اور حمزہ کہاں لکھا ہوا زبر کے ساتھ؟ شاباش، بالکل صحیح پہچانا آپ نے. تو اس پر انگلی رکھتے اور دیکھتے جائیے اور غور سے سنیے اور دہرائیے. آ آ آ. سب پڑھیں گے، آ آ آ. ویری گڈ. اب آپ پڑھیں گے، میں نہیں پڑھوں گا. شاباش، ماشاء اللہ. تو الحمدللہ ہم نے حرف حمزہ کی آواز سیکھ لی ہے زبر کے ساتھ، اور ہم نے یہ پہچانا، اس پہچان کو دوبارہ سے ہم نے دہرایا کہ حمزہ الف واو اور یا اس کے 3 دوست ہیں، اس کے اوپر بھی لکھا ہو سکتا ہے. تو ہم وہاں پر بھی الف واو یا کی آواز نہیں پڑھیں گے، بلکہ الف کی تو آواز ہوتی نہیں ہے، تو حمزہ کی آواز پڑھیں گے. اور الف کے اوپر بھی زبر زیر پیش آئے تو وہ حمزہ کی آواز دیتا ہے، یعنی حمزہ ہی بن جاتا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے، حمزہ کی آواز کی مشق کرنی ہے، گھر جا کر اس کا مخرج یاد رکھنا ہے، گلے کے شروع کا حصہ، ٹھیک ہے، یہاں سے اس کی آواز ادا ہوتی ہے. تو آج کا سبق ہم ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ. میرے بات پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں پیارے بچوں آپ سب؟ الحمدللہ. میں آپ کو آج کے سبق میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اس کتاب سے روزانہ ایک سبق، تاکہ ہم قرآن مجید کو درست تلفظ سے پڑھ سکیں. اور اب تھوڑے سے حروف رہ گئے ہیں تو دل چاہ رہا ہوگا جلدی ختم کریں، لیکن جلدی نہیں کرنی. بالکل ٹھیک طریقے سے آرام سے ہم ایک حرف سیکھیں گے، اس کے اچھے طریقے سے مشق کریں گے، تاکہ ہم صحیح طریقے سے اس کی آواز ادا کر سکیں. تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں، لیکن پہلے پڑھیں گے تعوذ، تسمیہ اور دعا. میرے بات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. آمین. جی پیارے بچوں، ہوم ورک کیا تھا سب نے؟ تو ہوم ورک میں کیا دیا تھا میں نے؟ کوئی بتائے گا؟ حمزہ کی آواز تھی. شاباش، زبر کے ساتھ حمزہ کی آواز تھی. بورڈ پر دیکھیے ایک دفعہ اور پہچانیے حمزہ کی آواز زبر کے ساتھ، اور اس کو پڑھنا بھی ہے آپ نے. شاباش، ماشاء اللہ.
آپ نے بالکل صحیح پہچانا بھی اور اس کی آواز بھی ٹھیک طریقے سے ادا کی۔ تو آج ہم سیکھیں گے حمزہ کی 2 اور آوازیں زیر اور پیش کے ساتھ۔ تو بورڈ پر دیکھتے ہیں حمزہ یہاں لکھا ہوا ہے اور ہم اس کے نیچے لگائیں گے زیر، اور زیر کے ساتھ اس کی آواز ہے ای۔ ای انگلش والا ای نہیں، بلکہ حمزہ کی آواز زیر کے ساتھ ای۔ آواز کو لمبا نہیں کرنا، آپ جانتے ہیں۔ ای، سب مل کر پڑھیے، ای ای ای۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ حمزہ کی آواز بہت ہی آسان ہے، مشکل تو نہیں ہے نا، بہت آسان ہے۔ اب ہم سیکھتے ہیں پیش کے ساتھ۔ اس کے لیے حمزہ پر ہم لگائیں گے پیش اور اس کی آواز ہوگی پیش کے ساتھ او۔ او، سب پڑھیے، او۔ حمزہ کی آواز ہے پیش کے ساتھ او۔ او او۔ ایک دفعہ زبر، زیر اور پیش تینوں کے ساتھ حمزہ کی آواز دہراتے ہیں، ا، ای، او۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ تو ہم نے بہت ہی آسانی سے زیر اور پیش کی آواز بھی حمزہ کی سیکھ لی ہے۔ اب ہم کتاب میں سے پہلے ڈھونڈیں گے حمزہ کے سبق میں حمزہ زیر اور پیش کے ساتھ کہاں لکھا ہوا ہے، تو تلاش کیجئے۔ شاباش، بالکل صحیح ڈھونڈا آپ نے۔ پہلے ہم زیر والی آواز پڑھیں گے حمزہ کی اور پھر پیش والی۔ تو انگلی رکھیے، غور سے دیکھیے اور پڑھتے جائیے۔ ای، ای، ای۔ ایک بار پھر، ای، ای، ای۔ شاباش۔ اب پیش والی آواز پڑھتے ہیں، او، او، او۔ ایک بار پھر پڑھیں گے، او، او، او۔ شاباش، ماشاء اللہ۔ اب ایک دفعہ اور دہرائیں گے حمزہ کی آواز زبر، زیر اور پیش کے ساتھ۔ بورڈ پر دیکھیے، ا، ای، او۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ تو ہم نے حمزہ کی پہچان بھی کر لی اور حمزہ کی زبر، زیر اور پیش کے ساتھ آواز بھی سیکھ لی، اس کا مخرج بھی ہم نے سیکھ لیا۔ اب ہم تلاش کرتے ہیں کچھ الفاظ میں سے حمزہ کی آوازوں کو زبر، زیر، پیش والی، تاکہ ہماری پہچان اور اچھی پکی ہو جائے، مضبوط ہو جائے۔ بورڈ پر دیکھیے اور تلاش کیجئے، جہاں آپ کو حمزہ کی آواز نظر آئے زبر، زیر، پیش کے ساتھ، آپ نے اس پہ سرکل کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، جہاں بھی حمزہ نظر آ رہا ہے نا، بس آپ سمجھ جائیے وہ حمزہ کی آواز ہے۔ شاباش، ماشاء اللہ، بالکل صحیح تلاش کیا آپ نے، الحمدللہ۔ تو آپ نے حمزہ کی پہچان اچھے سے کر لی، لیکن ہوم ورک بہت ضروری ہے۔ ایک دفعہ گھر جا کے ضرور دہرانا چاہیے، ورنہ ہم جلدی جلدی بھول جائیں گے۔ اگر دہرائیں گے نہیں نا تو چیزیں بھولنا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے روزانہ چھوٹا سا ہوم ورک ہم دیتے ہیں، وہ لازمی کرنا ہے آپ نے۔ کیا ہوم ورک کرنا ہے؟ ایک تو آپ نے حمزہ کی آواز دہرانی ہے زبر، زیر اور پیش کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ذہن میں رکھنا ہے حمزہ چھوٹا سا ہے، اس کی آدھی شکل نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ پوری شکل میں نظر آتا ہے۔ الف واو یا کے اوپر بھی لکھا جا سکتا ہے، اور الف کے اوپر اگر زبر، زیر، پیش ہو تو وہ بھی حمزہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کتاب میں سے، آپ نے حمزہ کے سبق میں دیکھنا ہے، سب سے نیچے کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان میں آپ نے حمزہ کی آواز کو تلاش کر کے سرکل کرنا ہے اور حمزہ کی آواز بھی ادا کرنی ہے۔ یہاں پر ہمارا حمزہ کا سبق مکمل ہو گیا۔ سبق کا اختتام دعا سے کرتے ہیں، میرے بات پڑھیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔